بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع ہے۔ اسی سلسلے کا آج ہمارا مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ نماز کے اندر جو وقتاً فوقتاً انسان کو خیالات آتے رہتے ہیں، ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے، کون کون سے ایسے طریقے ہیں کہ انسان نماز کے اندر ان خیالات سے جو نماز کو خراب کر دیتے ہیں، نماز کے اندر خلل ڈالتے ہیں، کیسے بچا جائے۔ کیونکہ بعض دفعہ وہ خیالات اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی رکعت پڑھ چکے ہیں اور کتنی رکعتیں ہماری باقی ہیں، اور بعض دفعہ وہ خیالات اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہمیں نماز کو توڑنا پڑتا ہے اور نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو کچھ طریقے ایسے بتاؤں گا کہ اگر آپ ان پر عمل کر لیں گے تو کبھی بھی آپ کا خیال نماز سے دوسری طرف نہیں جائے گا اور بالکل آپ نماز کی طرف ہی متوجہ رہیں گے۔ اور یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ جس ذات کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، جس ذات کی ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا خیال اور دھیان اسی ذات کی طرف ہو، کسی اور طرف نہ ہو۔ کیونکہ جتنی دیر تک ہم نماز کی طرف متوجہ رہیں گے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ رہے گی، اور جیسے ہی ہم اپنے خیال کو، دھیان کو دوسری طرف کر لیں گے تو اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جائے گی، اللہ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ تو آپ کو بتاتا ہوں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نماز کی طرف خیال اس طرح آپ کا ہوگا کہ جب آپ نماز شروع کریں تو نماز کے جو الفاظ ہیں ان کی طرف غور و فکر کریں کہ میں کون سا لفظ ادا کر رہا ہوں اور اس کی ادائیگی کی صحیح صورت کیا ہے، کون سا صحیح تلفظ ہے اس کا۔ ان الفاظ کی طرف جو نماز کے اندر پڑھے جاتے ہیں، ان الفاظ کی طرف آپ غور و فکر کریں، خیال کریں کہ کون سا لفظ کس طرح ادا کرنا ہے۔ ایک نمبر 2، جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں ان کے معنی اور مفہوم کی طرف آپ غور و فکر کریں کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ جب آپ اس کو سوچیں گے، ان کے معنی اور مفہوم کو سوچیں گے، تو آپ کی توجہ نماز کی طرف رہے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر یہ سوچیں، میں کس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عبادت کر رہا ہوں۔ جس طرح دنیا کے اندر ہم کسی بادشاہ کے سامنے، کسی افسر کے سامنے، کسی بڑے آدمی کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑے خیال اور توجہ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کوئی بات کرتا ہے، ہم اس کی بات کو بڑے توجہ سے سنتے ہیں۔ تو جس طرح ہماری حالت یہ ہوتی ہے، تو اسی طرح نماز کے اندر بھی ہماری یہی حالت ہونی چاہیے۔ اور جب ہم کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا ہاتھ بار بار کسی طرف نہیں اٹھتا، ہم اس وقت بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی سیدھا نہیں کرتے، بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہلتے بھی نہیں ہیں، ایک جگہ پہ جم کر ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کے اندر بھی یہی خیال کرنا ہے کہ میں اس رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے تمام نعمتیں مجھے دی ہیں، جس کے سامنے میں نے دوبارہ فوت ہونے کے بعد حاضر ہونا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا خیال اسی نماز کی طرف ہی رہے گا۔ اور اسی طرح نماز پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جس طرح کسی آدمی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے اور اس سے پہلے وہ کہا جائے کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، تو وہ لا محالہ نماز ہی پڑھے گا۔ تو جس طرح وہ نماز کتنی یکسوئی کے ساتھ پڑھے گا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے سجدے کا موقع نہیں ملے گا، تو اسی طرح جب ہم نماز پڑھیں تو یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں، اگر ہم ان میں سے کسی ایک طریقے کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری توجہ نماز کی طرف رہے گی، اور وہ نماز اس شان کی ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز پر پھر وعدے کیے ہیں، وہ وعدے ہمیں ضرور ملیں گے۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات دیتے ہیں، ان میں سے ایک رزق کی تنگی ہے، تو انشاءاللہ ان وعدوں کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری نماز کامل اور مکمل اکمل نماز بن جائے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ ان طریقوں میں سے کسی طریقے کو اپنا لیں
اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں، انشاءاللہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر بھی کیجئے گا۔ مزید مسائل کے لیے حافظ شفیق ریسرچ کیجئے گا، انشاءاللہ نماز کے کافی سارے مسائل آپ کو مل جائیں گے۔ والسلام۔